محترم سید محمد اشرف صاحب ایک بڑا نام ہے فکشن رائٹنگ کا. یعنی سر اگر ہم پوری دنیا کا جو فکشن ہے اس میں کوئی نام ہندوستان سے پیش کریں اور اس میں اردو ہی نہیں بلکہ ہندوستانی کی نمائندگی ہو تو اس میں سید محمد اشرف صاحب کا نام شامل ہوگا. اور یہ ایک بڑا نام ہے, بہت بڑے اسکالر ہیں, تعلیمی ادارے چلاتے ہیں. ان کا آنا کسی محفل میں کسی عجوبے سے کم نہیں ہے, اس لیے کہ خانقاہی روایت کے لوگ ہیں. اور خانقاہی لوگ تو بس آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کا نہ مجلسوں میں دل لگتا ہے نہ محفلوں میں دل لگتا ہے, بلکہ ان کی اپنی اندر کی جو تنہائی ہے, جو تنہائی کا ذکر میر نے کیا تھا اپنی شاعری میں, وہ جو ان کے یہاں ایک گوشہ عافیت ہے وہ ان کی بڑی خوبی ہے. میر سے ایک بار کسی نے کہا تھا کہ میر صاحب آپ ہمیشہ اپنے حجرے کے اندر پڑے رہتے ہیں, کبھی باہر نکلا کیجئے, باہر باغات ہیں, نہریں ہیں, سمندر ہیں, پہاڑ ہیں, دیکھا کیجئے, باغوں کی سیر کیجئے. تو میر نے کہا صاحب کہ اگر مجھے اپنے اندر کے باغ سے فرصت ملے تو میں اپنے حجرے سے باہر نکلوں. تو یہ جو اندر کا باغ ہے, جو اندر کی ایک گلشن ہے, وہ ان میں قائم ہے. محترم خواتین و حضرات, آپ کی خدمت میں سلام و آداب کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. جہاں قانون اور ادب اور سیاست اور سماج کے اتنے بڑا مجمع, اتنا ذی قدر مجمع ہو, وہاں فرداً فرداً سب کا نام بلانا میرے خیال میں ایک تذبذب جیسی کیفیت رکھتا ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں کس کا نام پکاروں, میں کس کا نام نہ لوں. یہاں تو جو ہے وہ اپنی جگہ قیامت ہے. خواتین و حضرات, وسیم بریلوی صاحب کے سلسلے میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ 15 منٹ گفتگو کیجیے گا. میں سوچ رہا تھا کہ 15 منٹ گفتگو تو میں ضرور کر لوں گا, لیکن ہوتے ہوتے شام جو تھی وہ رات کی سرحدوں میں داخل ہونے لگی. تو اکھلیش یادو جی, جن سے ہمارے وطن کا بھی ایک گہرا تعلق ہے, ان کی خدمت میں ایک شعر بھیجنا چاہتا تھا کسی پرچہ نویس کے ذریعے سے, لیکن وہ ممکن نہیں ہوا. اگر ہوتا تو میں پڑھتا کہ قاصد پیام شوق کو اتنا نہ دیجو طول, قاصد پیام شوق کو اتنا نہ دیجو طول, ان سے بس اتنا کہیو کہ آنکھیں ترس گئیں. لیکن جب وہ آئے تو ساری کلفتیں ختم ہو گئیں, اور یہ آپ کے چمکتے ہوئے چہرے اور آپ کے مسکراتے ہوئے ہونٹ جو ہے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. خواتین و حضرات, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہاں پر روشنی کا ایسا انتظام ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے, لیکن اسٹیج والوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا چہرہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن وہ جو چہرہ جس چراغ میں نظر آتا ہے وہی چراغ ہماری آنکھوں کی روشنی کو روک دیتا ہے. آپ کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے. تو میں جو منتظمہ یا منتظم ہیں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجھے چراغ تو اس رنگ رخ کا راز کھلے, بجھے چراغ تو اس رنگ رخ کا راز کھلے, یہ روشنی تو تیری انجمن کا جادو ہے. خواتین و حضرات, وسیم بریلوی صاحب کی خدمت میں خدائے سخن میر تقی میر کا ایک قطعہ پیش کرتا ہوں کہ ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے, ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے, ناز جس کو کلام پہ, ناز جس کو کمال پہ کم کم ہوئے, جب گرم سخن ہو تو گرد آوے یک خلق, خاموش رہے تو ایک عالم ہوئے. عام طور پر ان شاعروں کو جو مشاعروں کے ذریعے سے اپنے ادب کا اظہار اور ترسیل کرتے ہیں, ان کے لیے یہ لاحقیں لگتے ہیں کہ وہ بڑا مشہور اور بڑا مقبول ہے. مشہور کے معنی بہت شہرت یافتہ, بہت جانا ہوا, جانا پہچانا, اور مقبول کے معنی بہت پسندیدہ. لیکن ایک لفظ اس میں رہ جاتا ہے معروف. وہ معروف جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی صلاحیتوں کو اور خوبیوں کو اچھی طرح سے پہچان لیا گیا ہے. تو وسیم صاحب جو ہے ان تینوں ایڈجیکٹوز پر پورا اترتے ہیں. اور اگر وہ جیسا اس وقت سر جھکائے ہوئے شرما رہے ہیں, اس سے زیادہ نہ شرمائیں تو میں کہوں کہ وہ ہزاروں لوگوں کے محبوب بھی ہیں. صرف معروف اور مقبول اور مشہور نہیں, ہزاروں لوگوں کے محبوب بھی ہیں. اور یہاں سے لے کر خلیج کے ممالک, اور وہاں سے لے کر لندن, اور وہاں سے لے کے انگلینڈ, اور وہاں سے لے کے کینیڈا تک مطلوب بھی ہیں, ان کی طلب بھی ہے لوگوں کو.
اللہ ایسے شخص کو سلامت با کرامت رکھے صحت کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ پروفیسر وسیم بریلوی کا شمار جو ہے وہ، پروفیسر وسیم بریلوی پروفیسر ہیں، اردو کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے ہزاروں طلباء کو سکھایا ہوگا کہ استعارہ کیا ہوتا ہے، اور تشبیہ کیا ہوتی ہے، اور تجنیس کیا ہوتی ہے، اور تجنیس لفظی اور لف و نشر مرتب و غیر مرتب۔ لیکن جب اپنا ذاتی شعر کہنے بیٹھتے ہیں تو ان کا شعر جو ہے وہ سہل ممتنع کا بہترین نمونہ بن کے نکلتا ہے، جس میں تشبیہیں اور استعارے نہیں ہوتے، بلکہ جس میں پوری زبان جو ہے وہ شاعری بن جاتی ہے۔ اور اس فن کے امام تھے میر تقی میر، اور غالب نے بھی اپنی آخری عمر میں اسی فن کو اختیار کیا تھا، سہل ممتنع کو۔ اور مومن خان مومن بھی کبھی کبھی ایسے ہی شعر کہہ لیتے تھے۔ میر کا شعر ملاحظہ کیجئے، میر کہتے ہیں کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو۔ فرحان سے کہتا ہوں، فرحان میرے چھوٹے بھائی سامنے بیٹھے ہیں، دبئی کے مشاعروں کی جان کہلاتے ہیں۔ میں تو خیر نہ مشاعروں کی محفلوں کی جان ہوں، نہ افسانوں کی محفلوں کی جان ہوں۔ میں شاید پچھلے 3-4 سال کے بعد کسی محفل میں حاضر ہو پایا ہوں۔ میر کہتے ہیں کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ غالب نے کہا، اور غالب نے شاید تھوڑا سا میر سے مستعار لے لیا اس شعر کو، کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ مومن خان بولے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ سب سہل ممتنع کے شعر ہیں، جس کا کمال یہ ہے اور جس کی تعریف یہ ہے کہ اس کی نثر کرنا ممکن نہیں، اس کی پروز کرنا ممکن نہیں۔ آپ ان میں سے کسی ایک شعر کی پروز کر کے بتائیے، پروز نہیں ہو پائے گی اس کی، جیسا شعر ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ تو مومن خان کہتے ہیں کہ تم ہمارے، تو اس شعر کے اوپر غالب نے ان سے کہا تھا کہ مومن خان میں اپنا پورا دیوان تمہارے سپرد کر سکتا ہوں اگر ایک شعر مجھے دے دو۔ حالانکہ اسی غزل میں ایک شعر اس سے بھی اچھا تھا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو وسیم صاحب نے جس وقت اپنی غزل کی ابتدا کی اور شعر کہنا شروع کیا تو غالباً ان کو اس بات کا، بلکہ یقیناً ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ جو غزل اور جو شعر کہیں گے وہ ایسا ہونا چاہیے جو مشاعروں میں سامعین کی تعداد بھی بڑھائے، مشاعروں کی تہذیبی روایت کو مستحکم بھی کرے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اردو کے دامن کو وسیع کرے۔ اسی لیے ان کی پوری غزل جو ہے، ان کی پوری شاعرانہ زندگی جو ہے وہ پرپیچ اور ابہام زدہ خیالات والی شاعری سے بالکل عاری ہے اور بالکل محروم ہے۔ ان کی شاعری بہت صاف و شفاف، حالانکہ گہری ہے، وسعت ہے، لیکن اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جسے آپ جو ہے وہ کوشش کے بعد بھی سمجھ نہ پائیں۔ یہ وسیم بریلوی کا انفراد ہے، ان کا یہ کمال ہے۔ اور وسیم بریلوی جب کی زبان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ زبان جو ہے وہ زبان ہے جو کبھی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بولی جاتی تھی، جو کبھی آگرہ کے بازار میں بولی جاتی تھی، کبھی بہادر شاہ کے ظفر کے دربار میں بولی جاتی تھی، اور جو صوفیوں کی خانقاہ میں بولی جاتی ہے۔ ذرا یہ شعر ملاحظہ کیجئے۔ عرض کیا کرتا ہوں، وسیم صاحب فرماتے ہیں کہ دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا، دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا، تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا۔ دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا، تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا۔ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہوں۔ وسیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی مقبولیت اور محبوبیت اور شہرت اور معروفیت کو سلامت رکھنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے کئی طرح کے اسلحوں سے نوازا ہے۔ ان کا سب سے بڑا اسلحہ تو ان کی پرکار شاعری ہے، جو سہل ممتنع میں کہی جاتی ہے، لیکن بڑی وسعت ہے اس کے اندر اور بڑی اس کے اندر گہرائی ہے۔ دوسرا ان کا بڑا اسلحہ جو ہے وہ ان کے شعر پڑھنے کا انداز ہے۔ پہلا مصرع اگر بالکل سادہ سا بھی گزر جائے اور سامعین خاموش رہ جائیں تو دوسرے مصرے پر اچھل پڑتے ہیں،
اور یہ وسیم بریلوی کے کچھ کہنے، وسیم بریلوی نے خود بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ صرف شعر کہنا کمال نہیں ہے، شعر کو صحیح طریقے سے پیش کرنا بھی جو ہے وہ ایک کمال ہے۔ تو دوسرا ان کا اسلحہ یہ ہے، اور تیسرا اسلحہ جو ہے ان کی مخملی آواز، ان کا ترنم ہے۔ چوتھا اسلحہ جو ہے ان کا اخلاق، ان کی تہذیبی پاسداری، ان کی شفقت، ان کی محبت ہے۔ اور پانچواں اسلحہ، میرے خیال میں اس سے سب اتفاق کریں گے، پانچواں اسلحہ جو ہے وہ ان کی وجاہت، ان کی شکل و صورت اور ان کا قد و قامت ہے۔ ان پانچوں اسلحوں سے سامنے والا بچ نہیں سکتا، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک اسلحہ بھی کسی کو گرفتار کرنے کے لیے کافی تھا۔ خواتین حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وسیم بریلوی صاحب وہ شاعر ہیں، ایسے اور بھی شاعر ہیں، کچھ شاعر اور بھی ہیں یا رہ چکے ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں وہ شاعر ہیں جن کو اچھی غزل کہنے کے لیے ترقی پسندی، جدیدیت یا مابعد جدیدیت کی اصطلاحوں کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنا خوبصورت شعر پڑھتے ہیں، اپنا دیہات کی فضا میں رچا ہوا گیت پڑھتے ہیں، اور مشاعرے میں اور سامعین کے دلوں میں اپنا ذاتی رجحان نقش کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں اپنے آخری موڑ پہ آ رہا ہوں۔ مجھے دیے ہوئے وقت میں حالانکہ 5 منٹ باقی ہیں، لیکن میں 3 منٹ جو ہے چھوڑتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے کہ کچھ خواب اور کچھ زخم جو ہے وہ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ نہ آنکھوں پر ٹھہر پاتے ہیں، نہ جسم پر ٹھہر پاتے ہیں۔ تو وسیم بریلوی کے شعر بن کر کاغذ پہ اتر آتے ہیں۔ حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں، اور کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے، کوئی تو ہے جو ہواؤں کے پر کترتا ہے۔ تمہاری راہ میں مٹی کے گھر نہیں آتے، اسی لیے تو تمہیں ہم نظر نہیں آتے۔ تم گرانے میں لگے ہو، تم نے سوچا ہی نہیں، میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور جب وسیم صاحب ایسے بہت تیور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، شعر سے زیادہ ان کے لہجہ مزہ دیتا ہے کہ تم گرانے میں لگے ہو، تم نے سوچا ہی نہیں، میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا۔ یہ پچھلے 2 شعروں میں نے وسیم صاحب کے لہجے کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو مجھ سے، یہ شعر جو ہے یہ تو ضرب المثل ہے اردو میں، یہ اس کا ایک مصرع جو ہے، یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو مجھ سے، ہمیں ایک وعدے پہ عمریں گزار دیتی ہیں۔ حضرات گرامی، وسیم بریلوی صاحب کے ہندی میں لاکھوں قارئین ہیں، اور وسیم صاحب نے ہندی کے لاکھوں قارئین کو اردو کے قریب کیا ہے۔ آج جب ان کی کتاب ہندی میں شائع ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سامعین کا اور قارئین کا، پڑھنے والوں کا ایک حلقہ اور ایک دفعہ لہر لے گا اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور اس کتاب کا اجرا جب اکھلیش یادو جی کریں گے، اکھلیش یادو جی جو سیاست کے بازار میں شرافت کا چہرہ ہیں، جب ان کے ہاتھ سے اس کتاب کا اجرا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ یہ کتاب اور زیادہ بیش قیمت ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔